بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لدينه المبين فجعلنا من المتمسكين بولاية حبيبه محمد وآله الهداة المهديين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين المخطاب بطه وياسين وآله الغر الميامين، لسيما آل ابن عمه وكهف علمه ويسوب الدين سيد الوسيين مولانا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وأبنائهم وطيبين الطاهرين، ولعن الله على أعدهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوب وطيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. والجنة للمطيعين والنار الآثمين. أما بعد، اللهم صل على محمد وآل محمد. 28 رجب کو امام حسین کا سفر شروع ہوا۔ سفر سے پہلے ایک خط پہنچا مروان کے نام یزید کی طرف سے: حسین ابن علی سے مطالبہ کرو کہ وہ بیعت کریں۔ مروان اور ولید نے منصوبہ بنایا کہ جاؤ حسین کے گھر اور بلا لاؤ حسین ابن علی کو۔ ایک آدمی آیا، دروازے پر دستک ہوئی، کہا مروان نے حسین کو بلایا ہے۔ بس آواز سنی تھی، جناب زینب کا دل تڑپنے لگا۔ کہا بھیا مروان سے ملنے نہیں جائیے گا۔ امام حسین نے بولا یہ شہر میری قتل گاہ نہیں ہے، میری شہادت کربلا میں ہوگی۔ جناب زینب آواز دیتی ہیں عباس، علی اکبر، اونا محمد، قاسم و عبداللہ، جعفر، 18 بنی ہاشم کے جوانوں کو بلایا۔ کہا اے میرے شیروں، میرے بھائی کے ساتھ جانا، مروان نے بلایا ہے۔ ایک دفعہ جناب عباس کو دیکھا جن کا قد لمبا تھا۔ کہا عباس، میرے بھائی کو آنچ نہ آنے دینا۔ جناب عباس نے کہا بیوی میرا آپ سے وعدہ ہے، جب تک میری جان میں جان ہے میں مولا حسین پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ چلے جناب سید الشہداء 18 جوانوں کے ساتھ، سب نے تلواریں رکھ لی۔ جب پہنچے دارالامارہ، وہاں جو سپاہی کھڑا تھا اس نے کہا آپ سب نہیں جا سکتے، صرف حسین جا سکتے ہیں۔ جناب عباس نے اسے کچھ نہیں کہا۔ جناب سید الشہداء کی طرف دیکھا، کہا مولا اجازت ہے میں آ جاؤں؟ حسین نے کہا نہیں عباس، یہیں رک جائیے۔ کہا کہ میرے شیر، جب آواز بلند ہو تو آ جائیے گا۔ جناب سید الشہداء اندر تشریف لے گئے۔ مروان نے کہا شام سے بری خبر آئی ہے، مسلمانوں کے خلیفہ معاویہ مر گئے ہیں اور نیا خلیفہ یزید ہے۔ نئے خلیفہ نے آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا ہے۔ سید الشہداء نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا۔ تو کہا نہیں، آپ کو بیعت کرنی ہوگی۔ مولا نے کہا اگر یہ کوئی اچھی بات ہے تو دروازے بند کر کے کیوں پوچھ رہے؟ کل مسجد نبی میں سب کے سامنے سوال کرنا، میں وہیں جواب دوں گا۔ ایک دفعہ ولید نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہیں گردن اتار دو، حسین اکیلے ہیں۔ ایک دفعہ سید الشہداء کو جلال آیا تو کہا نین رکھنے والی عورت کے بیٹے، اس کی ماں بدکارہ تھی۔ امام نے اس کا نام لے کر کہا امام نے کہا کیا تو میرا قتل کرے گا؟ یہ بلند آواز سے بولا نا۔ جناب عباس کے کان میں آواز آئی کہ مولا جلال میں ہے۔ دروازے کو
دکھیلا اور دیکھا دروازہ بند ہے۔ جناب عباس نے کہا علی اکبر ذرا پیچھے ہٹنا۔ اپنا بازو دروازے پر مارا، دروازہ گرا دیا۔ دروازہ گرا کر فوراً اندر بڑھے، تلوار کھینچی، کہا مولا کیا حکم ہے، کس کا سر قلم کر دوں؟ مولا حسین نے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا عباس، کنانہ کا شہر مدینہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہاں خون بہے، تلوار واپس رکھ لیجئے۔ جناب عباس نے تلوار رکھی، مروان اور ولید کو دیکھا، کہا اگر میرے آقا مجھے حکم دیتے میں تم دونوں کو جان سے مار دیتا، لیکن میرے مولا نے مجھے اجازت نہیں دی۔ جناب سید الشہداء واپس آئے۔ گھر میں واپس آنے کے بعد ایک فہرست بنائی۔ کہا عباس، میں نے اس فہرست میں نام لکھ دیے ہیں، کون کون ساتھ جائے گا؟ کہا عباس، سب مردوں کو بتا دو کون کون ساتھ جائے گا۔ جناب عباس نے فہرست پڑھنا شروع کی، نام بتانا شروع کیے۔ کہا علی اکبر آپ کا نام بھی ہے، قاسم آپ کا نام بھی ہے، جعفر آپ کا نام بھی ہے، عبداللہ آپ کا نام بھی ہے، کہا اور محمد آپ دونوں کے نام بھی ہیں۔ سب کو بتاتے رہے۔ ایک دفعہ چھوٹے بچے کا نام آیا، وہ بچہ بی بی فاطمہ صغرا کے ہاتھ میں تھا۔ جناب عباس آئے، کہا بی بی اس بچے کا نام بھی ہے، یہ بھی کربلا ساتھ جائے گا۔ بی بی بیمار تھی، انہوں نے کہا جناب سید الشہداء سے، بابا آپ مجھے ساتھ نہیں لے کر جا رہے، بابا علی اصغر کو میرے پاس چھوڑ جائیے، میں اس کو کھلاتی رہوں گی، میرا دل بہلا رہے گا، جب بھی مجھے آپ یاد آیا کریں گے بابا میں علی اصغر کو دیکھ لیا کروں گی۔ جناب سید الشہداء نے فاطمہ صغرا سے کچھ نہیں کہا۔ جناب علی اصغر کو آغوش میں لیا، کان میں کچھ کہا۔ جناب علی اصغر مولا کے آغوش میں آ گئے، کسی کے پاس نہیں جا رہے تھے، مولا کے پاس آ گئے۔ مولا حسین خود چلے گئے نانا سے وداع کرنے۔ ایک مرتبہ روضہ رسول پر آئے تو جناب ام سلمہ موجود تھیں۔ ام سلمہ نے پوچھا بیٹا یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ کہا نانی اماں، نانا کی امت مجھے رہنے نہیں دے رہی مدینے میں۔ جناب سید الشہداء قبر سے لپٹ گئے، وہیں پر بے ہوش ہو گئے۔ جب غش میں آئے نا، خود ہی فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا، میرے نانا قبر سے اٹھے تھے، مجھے گلے سے لگایا اور کہنے لگے اے حسین میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ کہا نانا کیا حکم ہے؟ نانا نے کہا مشیت پروردگار یہ ہے کہ آپ کی شہادت ہوگی۔ کہا نانا شہادت مجھے قبول ہے، میری بہنوں سے متعلق کیا حکم ہے؟ کہا اے میرے لال مشیت تو یہ ہے کہ آپ کی بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا۔ حسین روتے ہوئے اٹھے، سب نے سوال کیا مولا اتنا رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا نانک نے کہا مشیت یہ ہے کہ میری شہادت ہوگی۔ کہا تو شہادت پر رو رہے ہیں؟ کہا نہیں، رو تو اس لیے رہا ہوں میری بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا۔ پھر جناب سید الشہداء اپنی ماں جناب سیدہ کی قبر پر گئے۔ جیسے بچہ اپنی ماں سے لپٹتا ہے اس طرح مولا قبر سے لپٹ گئے اور بلند آواز سے رو رو کر کہہ رہے ہیں اماں میں کربلا جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ محسوس ہوا قبر سے کچھ اٹھ رہا ہے۔ بی بی اٹھی، سینے سے لگا کر کہا میرے لال آپ تنہا نہیں جائیں گے، میں ساتھ جاؤں گی، میں شب عاشور میں اپنے بالوں سے آپ کے مقتل کو صاف کروں گی۔ میرے لال جب آپ ذوالجنہ سے زمین پر آئیں گے میں برقعے کا دامن پھیلاؤں گی، میں آپ کے سر کو اپنے برقعے کے دامن میں لوں گی۔ جناب سید الشہداء اٹھے، اپنے گھر آئے، کہا سب تیار ہو جائیں۔ 18 رجب کو جناب سید الشہداء نے مسند بچھائی۔ جناب عباس نے کہا پانی مشکیزوں میں جناب عباس سے کہا پانی مشکیزوں میں بھر لو۔ کہا مولا میں نے اتنا پانی بھرا ہے، پانی ختم نہیں ہوگا۔ حکم دیا عماریاں سجا دی جائیں، مخمل کے کپڑے سے عماریاں سجائیں کیونکہ علی کی بیٹیاں جا رہی ہیں۔ سب بیویوں کو سوار کرانے کا حکم دیا۔ ایک کنیز سے کہا سب بیویوں کو آواز دیتی رہنا۔ آواز دی، کہا حسن مجتبیٰ کی بیوہ آ رہی ہیں۔ مولا حسین نے آواز دی قاسم ماں کو سوار کرا دو۔ جناب قاسم و عبداللہ ایک نے اپنا گھٹنا زمین پر رکھا، ایک نے عماری کا پردہ ہٹایا، بازو تھاما، ماں کو سوار کرا دیا۔ ایک مرتبہ کہا لیلا آ رہی ہیں۔ کہا علی اکبر ماں کو سوار کرا دو۔ جناب علی اکبر نے ماں کا بازو تھاما، عماری کا پردہ ہٹایا، عماری میں ماں کو سوار کرا دیا۔ اتنے میں آواز آئی علی کی بیٹی ام کلثوم آ رہی ہیں۔ مولا نے آواز دی عباس بہن کو سوار کراؤ۔ علی اکبر عماری سے پردہ ہٹاؤ، قاسم گھٹنے زمین پر رکھو،
اونو محمد سب سے کہو سایہ کر دیں۔ اتنے میں آواز آئی، علی کی بیٹی زینب کبریٰ تشریف لا رہی ہیں۔ حسین مسند سے کھڑے ہو گئے، سارے جوانوں نے سایہ بنایا۔ جیسے ہی جناب زینب آئی، جناب عباس نے کہا بی بی میں آپ کو سوار کرا دوں؟ جیسے ہی بازو تھاما، کہا عباس رک جاؤ، آج میں بھیا آپ سے سوار نہیں ہونا چاہتی۔ جناب علی اکبر نے کہا پھپھی اماں میں سوار کرا دوں؟ کہا نہیں علی اکبر۔ ایک دفعہ اونو محمد آگے بڑھے، کہا اماں ہم حاضر ہیں۔ کہا رک جاؤ، جناب سید الشہداء نے خود کہا اب بہن میں آپ کو سوار کرا دوں؟ بی بی نے کہا بھیا مجھے معاف کر دیجئے، لیکن آج میں حسین آپ سے بھی سوار نہیں ہوں گی۔ پھر مولا حسین نے کہا پھر کون آپ کو سوار کرائے عماری میں؟ جواب دیا جو مجھے 11 محرم کو ناقے پر سوار کرائے گا وہی مجھے سوار کرائے۔ مولا نے آواز دی میرے سجاد بیٹا۔